میں ایک دفعہ LOC کے قریب بیان کے لیے گیا، رش کافی تھا، تو ایک نوجوان جس کی آنکھوں میں سرخی تھی تو وہ لوگوں کو چیر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انتظامیہ نے روکنا چاہا، میں نے اشارہ کیا کہ اس کو قریب آنے دیا جائے، تو وہ قریب آیا اور کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کا سن کے بارڈر سے آیا ہوں، بس یہ میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے شہادت عطا کر دے۔ جب قوم کے بیٹوں میں یہ جذبہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں مٹا سکتی۔ قلت اور کثرت یہ پھر ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ کس کے پاس اسلحے زیادہ ہیں، کس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، معاشی طور پہ کون مضبوط ہے، پوری دنیا کفر کا ہاتھ کس کی پشت پر ہے، یہ چیز ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے سینوں میں جذبوں کا طوفان کس کے پاس ہے۔ کروڑوں خداؤں کے ماننے والوں نے ایک خدا کے ماننے والوں پر حملہ کر کے اس وقت موجودہ ملکی صورتحال، باہمی تفرقات اور جو ہماری معاشی حالت اور ابتری ہے اس کو جانچتے ہوئے اس نے سمجھا ہے میں پاکستان کو کھا جاؤں گا۔ کروڑوں خداؤں کے ماننے والوں کو ہم پیغام دیتے ہیں تم جذبوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک روز حضرت جبریل رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں انہوں نے اپنے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج ہے، کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ کو سلام کیا اور کہا دو نوروں کی خوشخبری سینیے، یہ دونوں نور آپ کو عطا کیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نورہ فاتحہ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی۔